بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ وار گفتگو صورتوں کے چند مضامین اور ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حال و احوال بیان کیے ان کا تذکرہ ہے، اور آج سورہ کہف کا تیسرا سوال جو مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے سوال یعنی حضرت ذوالقرنین سکندر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور اس سے قبل جو یہودیوں نے مشرکین کو بھیجا سرکار کی بارگاہ میں، دو سوالوں کے جواب میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان میں سے پہلا جو سوال ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، جو کہ اس سے قبل میں الگ الگ بیان کر چکا ہوں، اور آج تیسرا بیان سورہ کہف کے حوالہ سے تیسرا سوال، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 کا عدد اس کے اندر زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اصحاب الکہف 3 صدیاں، وہ بھی تین صدیاں وہ سوئے رہے، 3 صدیوں کے بعد 309 سال، اور شمسی لحاظ سے 3 صدیاں، اس کے اندر بھی 300 سال کا تذکرہ یعنی 3 کا عدد آیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب سفر کے اندر چلتے ہیں تو اس وقت بھی 3 کا مرحلہ آتا ہے۔ 3 سوال تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوئے، اور ان کا خضر علیہ السلام نے جواب بھی دیا، اس کے اندر بھی 3۔ اور یہاں ذوالقرنین سکندر کے بارے میں جو یہودیوں نے کے کہنے پر مشرکین مکہ نے سوال کیا، تو یہاں بھی 3 طرح کا سفر آتا ہے، اور مین جو اس کا سفر کا حاصل ہے وہ یاجوج اور ماجوج قوم کے بارے میں، جو کہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، قیامت کے قریب وہ باہر نکلیں گے، ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آخر کے اندر تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اور مشرکین نے سوال کیا ذوالقرنین کے بارے میں، سکندر کے بارے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذوالقرنین کے کچھ حال و احوال سے آگاہ فرمایا۔ بقیہ ذوالقرنین کے بارے میں اور یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں ملے گا۔ تو انہوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ ارشاد فرما دیں میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، بیان کرتا ہوں میں ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین سکندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن نیک بادشاہ، مسلمان بادشاہ گزرا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ، اور دوسری آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قبل اس کے بعد آیات مبارکہ جو آتی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالقرنین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ذی القرنین۔ قرنین کا مطلب آتا ہے 2 قرنوں والا، اور عام الفاظ کے اندر جو اس کا بیان کیا جاتا ہے وہ 2 سینگوں والا، جبکہ سینگوں سے مراد کیا ہے، اس بندے کے سر کے اوپر 2
जुल्फ़ें थी या दो मेडियाँ थी या दो लीटें थी, जिसकी वजह से इसको ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। नाम इसका सिकंदर है, यानी दो मेडियों वाला या दो कर्नों वाला। कर्ण से मुराद क्या है कि अल्लाह तबारक तआला ने ज़ुल्क़रनैन को मग़रिब व मशरक़ की बादशाही अता फरमाई थी, यानी जहाँ से सूरज तलू होता था वहाँ से लेकर जहाँ सूरज ग़ुरूब होता था। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद एक दिन नहीं, एक जगह नहीं है। इससे मुराद ये है सूरज जहाँ आबादी का पहला हिस्सा जहाँ सूरज तलू होता था वहाँ से लेकर जहाँ सूरज आबादी का आखिरी किनारा जहाँ सूरज ग़ुरूब होता था वहाँ तक रब्बुल जलाल ने ज़ुल्क़रनैन को बादशाही अता फरमाई। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ 3 सफ़रों का तज़किरा इरशाद फरमाया जा रहा है। पहला सफ़र ज़ुल्क़रनैन सिकंदर जब निकलता है, अपनी आबादी से निकलता है, हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमीआ व वजद इंदहा कौमा। जब चलता है तो चलते चलते ऐसी जगह पर पहुँचता है ज़ुल्क़रनैन, उसने क्या देखा कि सूरज ग़ुरूब हो रहा है। मग़रिब शम्स, मग़रिब की तरफ सूरज ग़ुरूब हो रहा है। और ग़ुरूब कहाँ? पानी के अंदर, दलदल यानी काले पानी के अंदर सूरज उतरता देखा। इससे मुराद ये है कि आप किसी मैदान के अंदर खड़े हैं या आप किसी समंदर के किनारे पर खड़े हैं, तो जब सूरज ग़ुरूब होगा ना तो आपको यूँ महसूस होगा कि समंदर पानी के अंदर उतर रहा है। या मैदान के अंदर आप खड़े तो आपको यूँ महसूस होगा कि सूरज जो है ज़मीन के अंदर अब नीचे उतर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, सूरज तो आसमान के ऊपर है। बस इंसान देखता है ये पानी के अंदर उतर रहा है, ये ज़मीन के अंदर उतर रहा है। मकसद ये था कि उसकी बादशाही इतनी थी और बादशाही चलते चलते जब ज़मीन के आखिरी किनारे पर पहुंचता है ना, जहां सूरज ग़ुरूब होता था, तो वहां उसने एक कौम को देखा। और वो कौम, पहले जो सफ़र है वो कौम एक ज़ालिम कौम थी। अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन सिकंदर को इनके ऊपर फ़तह अता फरमाई। जब फ़तह अता फरमाई तो अल्लाह ने फरमाया इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व क़ुलना या ज़ुल्क़रनैन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने कहा ऐ ज़ुल्क़रनैन, इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, चाहे तो तू इनको कत्ल करे, चाहे इनके साथ अच्छा सलूक करे, हुस्न तो सलूक करे। ये अल्लाह तबारक तआला ने उस वक़्त ज़ुल्क़रनैन सिकंदर को इख्तियार दिया था। अब ये कौम जिसके ऊपर तूने फ़तह हासिल की, अब तुझे इख्तियार है, इनको चाहे तो कत्ल कर दे, चाहे तो इनको इनके साथ एहसान कर ले। तो उसके बाद ज़ुल्क़रनैन सिकंदर उस कौम को समझाते हैं, दीन की तरफ राग़िब करते हैं, दीन के अहकामात पहुँचाते हैं। पहुँचाने के बाद फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन सिकंदर यानी नेक बंदा था और बादशाह था जिसको रब्बुल जलाल ने रोए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई। दूसरा सफ़र करते हैं और दूसरा सफ़र जब करने लगते हैं तो हत्ता इज़ा बलग़ मतलिअ शम्स, अल्लाह फरमाता है जब सूरज ऐसी आबादी पर पहुँचे जहाँ सूरज तुलू हो रहा था, यानी ज़मीन का वो पहला हिस्सा जहाँ सूरज तुलू हो रहा था वहाँ पहुँचे। वजदा हा ततरु अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, तो एक ऐसी कौम देखी कि उस कौम ने अपने रहने के लिए मकानात नहीं बनाए, उनके ऊपर कोई सैबान नहीं है, पहाड़ नहीं है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ रही है। यानी वो कौम ऐसी थी कि उनको अपना मकान बनाने के लिए उनको पता ही नहीं था कि हमने मकान भी बनाना है कि नहीं। ऐसी कौम के पास हज़रत ज़ुल्क़रनैन सिकंदर पहुँचते हैं। ये दूसरा सफ़र था। और उसके बाद फिर कुछ अरसा के बाद हज़रत ज़ुल्क़रनैन सिकंदर तीसरे सफ़र के ऊपर रवां दवा होते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है हत्ता इज़ा बलग़ बैन सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमा, कि ज़ुल्क़रनैन सिकंदर जब तीसरे सफ़र के ऊपर रवां दवा होते हैं तो क्या देखा, कौमा ला यकादुन यफ़क़हून हदीसा, कि जब वो पहुँचते हैं तो क्या देखा कि ऐसी कौम है जो कि ज़ुबान समझती नहीं, वो अपनी ज़ुबान के अंदर गुफ्तगू करते हैं और ज़ुल्क़रनैन सिकंदर की बात सुनते ही नहीं है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़ालू या ज़ुल्क़रनैन,
ان یاجوج و ماجوج، اور وہ قوم کون سی؟ یاجوج اور ماجوج، یہ دو قومیں ہیں۔ یاجوج الگ قوم ہے اور ماجوج الگ قوم ہے، جو کہ قیامت کے قریب رب ذوالجلال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یاد رکھیں یہ وہ علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ قیامت کی دو نشانیاں، دو علامات ہیں، ایک علامت ہے علامات صغریٰ اور دوسری علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں کیا ہوگا کہ حیا ختم ہو جائے گا، ادب و احترام ختم ہو جائے گا، مساجد مزین بنائی جائیں گی لیکن ان کے اندر وہ خشوع خضوع والے بندے نہیں ہوں گے، مساجد کے اندر دنیاوی گفتگو ہوگی، ناچ گانا عریانی فحاشی عروج کے اوپر آئے گی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں بنائی پھرائی، اور فرمایا کہ وقت کے اندر برکت نہیں رہے گی، وقت یوں گزرے گا جیسے سال مہینے کے برابر، مہینہ تیزی کے ساتھ ایسے چلے گا جیسے ہفتہ گزرا ہے، ہفتہ تیزی کے ساتھ ایسے گزرے گا جیسا دن گزرا ہے، اور دن تیزی کے ساتھ ایسا گزرے گا جیسے سوکھی رسی کو ایک طرف آگ لگائی دوسری طرف وہ رسی ختم ہو گئی، یعنی ایک تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا، ان کے اندر وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ان کے اندر برکات ختم ہو جائیں گی۔ تو آج یہ وقت آ گیا ہے، یہ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں یہ پوری ہو رہی ہوں گی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جن کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہوگا، پاؤں کے لیے جوتی نہیں ہوں گی، چرواہے آپ ان کو دیکھو گے کہ قیامت کے قریب وہ بڑے بڑے محلوں کے اندر آرام کر رہے ہوں گے، ان کے پاس بڑے بڑے محل ہوں گے۔ تو آج جو اس سے قبل جو بالکل غریب تھے اب ہم دیکھتے ہیں وہ محلوں کے اندر آرام کر رہے ہیں، ان کے پاس محل ہیں، ایسے انداز میں چرواہے حکمران بنتے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کی وہ نشانیاں جو اللہ کے پیارے محبوب نے جن کو علامات صغریٰ کہا، چھوٹی نشانیاں، اور علامات کبریٰ بڑی نشانیاں، امام مہدی کا نازل ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اسی انداز میں دجال کے فتنے آنے، دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ وہ قیامت کی نشانیاں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اصل یہودیوں نے جو سوال کیا تھا وہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ دو جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک تو 16واں سپارہ کے اندر اور دوسری جگہ 17ویں سپارے کے اندر بھی رب ذوالجلال نے یاجوج اور ماجوج کا واقعہ یعنی تذکرہ فرمایا۔ اور یہ یاجوج اور ماجوج جب ذوالقرنین سکندر اس وادی پر پہنچتے ہیں، اس درہ پر پہنچتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچتے ہیں نا، تو ایک طرف یاجوج اور ماجوج تھی جو کہ انسانی آبادی کے اندر آ کے تباہی بربادی کرتی، فساد کرتی، انسانوں نے جو سبزیاں جو پھل وغیرہ اگائے ہوتے تھے آتے اور آ کر سارے کے سارے خراب کر جاتے۔ تو قوم نے جب کہا کہ اے ذوالقرنین سکندر ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ یاجوج اور ماجوج اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں، اور یہ دیوار اس وقت کہاں ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ذوالقرنین سکندر نے وہ دیوار کہاں بنائی۔ ہاں جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ اس کا تذکرہ الگ ہے کہ وہ دیوار بڑی مضبوط بنائی، بڑے بڑے پتھروں کے اوپر لوہا پگھلا کے، تانبا پگھلا کے اس دیوار کو مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا، چوڑائی کے لحاظ سے بھی لمبائی کے لحاظ سے۔ اصل وہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے نا ایک درہ تھا، راستہ تھا، اس کو بند کرنے کے لیے وہ دیوار بنائی گئی۔ اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا جاتا ہے آتونی زبر الحدید، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، اور لوہا، تانبا، بڑے بڑے پتھروں کو رکھنے کے بعد اس دیوار کو بنایا گیا، ایک طرف یاجوج اور ماجوج اور دوسری طرف سے انسانی آبادی۔ تو اس کے بعد جب دیوار مکمل ہو جاتی ہے تو ذوالقرنین سکندر آگے سے پتہ کیا فرماتے ہیں قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر رحمت نازل ہوئی، اللہ کی رحمت سے میں نے یہ دیوار کو مکمل کیا۔
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ کا وقت وہ وعدہ آئے گا یعنی قیامت کے قریب کا جب وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین دوز کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب اب آگے سے اللہ کا پیارا محبوب ارشاد فرماتے، یہاں تو بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے رہتے نکلنے کے لیے۔ اب دیکھ رہے ہیں انسانی آبادی کتنی ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب انسان زمین کا ایک ایک انچ جانتا ہے کیا وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دیوار کو مخفی رکھا اور اس قوم کو بھی اللہ نے مخفی رکھا۔ وہ قوم کہاں ہے؟ ہر روز وہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، لیکن شام جب ہوتی تو وہ کہتے ہیں آج اتنا ہی کافی، کل ہم اس دیوار کو توڑیں گے۔ حکم الہی سے رب ذوالجلال دوسرے دن ان کے آنے سے پہلے اس دیوار کو دوبارہ پھر رب ذوالجلال پہلے سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا قرب قیامت جب ہر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد، یعنی یہ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اس کو اختصار کے ساتھ آتا ہوں۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد جب امن و امان والی زندگی بسر کریں گے نا، تو اس وقت ہر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ عیسیٰ اپنے رفقا کو لے کے کوہ طور کے اوپر چلا جا۔ اب ایک ایسی قوم آ رہی ہے، ایسے گروہ آ رہا ہے جو کہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلائے گا، جو کہ فساد کرنے والے ہیں، اور تمہارے پاس ان کے ساتھ لڑنے کے لیے طاقت نہیں ہے اور وہ مضبوط ہے۔ تم ایسا کرو اپنی قوم کو لے کے اپنے رفقا کو کوہ طور کے اوپر لے جا۔ ہر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے رفقا کو اکٹھا کر کے کوہ طور کے اوپر آپ چلے جائیں گے، اور کچھ دن جب ٹھہریں گے نا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا جو لے کر گئے ہوئے تھے، اور قحط کا سما ہوگا۔ اس وقت اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس وقت قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ان کے پاس جو ہوگا نا ایک بیل، گائے کی سری، گائے کا سر، اس کی اتنی قیمت ہوگی جتنا آج 100 اشرفی کی ویلیو ہے نا، اس وقت 100 اشرفی کی ویلیو کے برابر ایک گائے کا سر ہوگا۔ اب 100 اشرفی جس کو 100 دینار کہا جاتا ہے، یاد رکھیں 20 دینار کا وزن 7.5 تولے سونا ہے، 7.5 تولے بنتا ہے۔ 20 دینار کا جو وزن ہے سونے کے لحاظ سے 7.5 تولے سونا 20 دینار کا بنتا ہے، اور 100 کے ساتھ جب ہم اس کو ضرب دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو 37.5 تولہ، 37.5 تولہ اس کا وزن بنتا ہے۔ تو تقریباً اتنا وزن بنتا ہے، اور 37.5 تولہ وزن کی اگر آج کی قیمت لگائی جائے، جبکہ آج اس وقت 1,10,000 کے قریب 1 تولہ سونے کی قیمت ہے۔ اب بتائیں کہ اس وقت یعنی 100 اشرفی کی ویلیو کتنی ہوگی آج کے لحاظ سے؟ بہت زیادہ یہ ویلیو بن جاتی، بہت زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس وقت جو کوہ طور کے اوپر مسلمان محصور ہوں گے، ان کے پاس قحط کا یہ عالم ہوگا کہ ایک گائے کا سر خریدنے کے لیے 100 اشرفی یعنی برابر ہوگی ایک گائے کا سر خریدنے کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ کا پیارا محبوب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر جب ہوں گے تو آپ اور آپ کے رفقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے باری تعالیٰ اب اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، جو زمین کے اوپر یہ یاجوج اور ماجوج چل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اللہ اب تو ہی ان سے ہماری حفاظت فرما، اور ان کے اوپر باری تعالیٰ جو نے تو جس انداز میں نظام چلانا ہے اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ تو دعا کریں گے تو قدرت الہی سے رب ذوالجلال اس وقت ایک وائرس چلائے گا، جیسا آج کل کرونا کا وائرس ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت بھی ایک وائرس چلائے گا، ایک بیماری اس وقت آئے گی، اور ان کی گردنوں کے اندر رب ذوالجلال ایک کیڑے کو پیدا کر دے گا۔ وائرس کے لحاظ سے کیڑا پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو راتوں رات اسی رات وہ سارے کے سارے یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے۔
جب مریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا کو لے کے واپس جب آئیں گے تو زمین کے اوپر دیکھیں گے کہ پوری زمین کے اوپر اب لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. 1 فٹ بھی ایسی جگہ نہیں، 1 فٹ بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں انسان پر اپنا پاؤں رکھ سکے. یعنی 1 فٹ بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہوگی جہاں یاجوج اور ماجوج کی لاشیں نہ پڑی ہوں، اور بدبو تعفن بہت زیادہ آئے گا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، باری تعالیٰ اب تو ان لاشوں کا بھی باری تعالیٰ کو انتظام فرما، یہ تعفن کی وجہ سے بدبو بہت زیادہ آ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو ان کا بھی کچھ انتظام فرما. تو قدرت الہی سے پہلے تو رب الجلال بہت تیز آندھی کے ساتھ بارش آئے گی، بہت تیز بارش آئے گی، جیسے زمین دلنا شروع ہو جائے گی. اور پھر رب الجلال بہت بڑے پرندے، یہ اللہ ہی جانتا ہے وہ پرندے کتنے ہوں گے، پرندوں کو بھیجے گا جو کہ ان لاشوں کو اٹھا کے جہاں اللہ حکم دے گا وہاں لاشوں کو یہ پرندے منتقل کر دیں گے، وہاں پرندے لے جائیں گے. جب پرندے چلے یعنی لاشیں زمین صاف ہو جائے گی، پھر رب الجلال کی طرف سے بارش ہوگی، تیز بارش، جیسے ان کا خون وغیرہ، ان کا جو بھی معاملات ہے، زمین ساری دھل جائے گی، شیشے کی طرح زمین صاف ہو جائے گی. اور پھر رب الجلال کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ رب الجلال کو اللہ یعنی رب الجلال زمین کو حکم دے گا، اے زمین اپنے خزانوں کو اگل دے، یعنی اپنے جو تیرے اندر خزانے ہیں نا ان کو باہر نکالنا شروع کر. تو رب الجلال کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس وقت ایک انار اس کو کھانے کے لیے ایک پوری جماعت یعنی پورا گروہ آئے گا نا، تو پھر بھی ایک انار ختم نہیں ہوگا. اس قدر رب الجلال اس زمین کے اندر برکتیں پیدا فرما دے گا. تو پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک بکری کے دودھ کا اتنا دودھ بکری دے گی کہ پورا گھر والے پورا خاندان اس دودھ کو پئیں گے، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوگا. اس انداز میں ایک بکری کے دودھ کے اندر رب الجلال برکت پیدا فرما گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ایک گائے کے دودھ کے اندر اتنی برکت ہوگی، پورا قبیلہ گائے کا دودھ پیتا جائے گا، پھر بھی وہ دودھ ختم نہیں ہوگا. اور اونٹنی کے دودھ کے اندر اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اونٹنی کے دودھ کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ پورا گروہ آ کر پی جائے نا تو پھر بھی وہ اونٹنی کا دودھ ختم نہیں ہوگا. تو یہ تھی وہ یاجوج اور ماجوج کی باتیں جو کہ مشرکین نے سوال کیا. تو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ ارشاد فرمایا، اور بقیہ چیزیں اللہ کے پیارے محبوب نے یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ارشاد فرمائی. قیامت کی نشانیوں کے اندر یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور آ کر یہ فتنے فساد بھی پھیلائیں گے. اور جیسا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ہر روز دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، لیکن جب قیامت کے وقت توڑنے کا وقت آئے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ چلو آج تو اتنا ہی کافی، انشاءاللہ، وہ لفظ انشاءاللہ بولیں گے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم اس دیوار کو ہم توڑ کے باہر نکل آئیں گے. تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ان کا انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے رب الجلال اس دیوار کو دوبارہ محفوظ نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، باہر نکل آئیں گے. اور وہ اتنے پیاسے ہوں گے، ایک جگہ جس کو بحیرہ طبریہ کہا جاتا ہے، وہاں جب گزریں گے نا بہت بڑا ایک تالاب ہے جو کہ 10 میل سے بھی زیادہ لمبا ہے اور چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جب وہاں پہنچے گے نا تو پانی کو اس انداز میں پی کے سکھا دیں گے گویا کہ پانی کا قطرہ بھی وہاں نہیں رہے گا. اور جب یاجوج اور ماجوج کا دوسرا گروہ وہاں آئے گا تو وہ کہے گا گیلی مٹی کو دے کے کہے گا یہاں کبھی پانی ہوتا تھا، اب نہیں، اب یہاں پانی ہوتا تھا. تو یہ اللہ کے پیارے محبوب نے قیامت کی نشانیاں ارشاد فرمائی. مقصد یہ تھا تاکہ بندہ ہر وقت خوف خدا کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اور اللہ سے جب ڈرتا رہے گا قیامت کی نشانیوں کو دیکھتا رہے گا، اس کے ذہن کے اندر یہ ہوگا یوم یقوم الحساب، باری طرح مجھے اس دن بچا جس دن عملوں کا حساب ہونے لگے گا. تو جب یہ ہوگا تو انسان ہر وقت
اللہ کی یاد کے اندر مشغول رہے گا، اللہ کے فکر کے اندر مشغول رہے گا، یہ حال و احوال کو پڑھ کر پھر انسان کا دل کامتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا رہے گا، اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان واقعات کو پڑھ کے درس عبرت حاصل کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔